جو نیوکلیئر سب مرینز میں پے لوڈ ڈالے گئے ہیں ود نیوکلیئر وار ہیڈز، اور وہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کا پہلے تو وہ براموس چل پڑا تھا وداؤٹ وار ہیڈ، پاکستان آ کے گرا تھا. 2 سب مرینز ان کی اٹامک ڈوب چکی ہیں، ایک جل گئی تھی، ایک ڈوب گئی تھی جس کا ہیچ نہیں بند ہوا تھا. اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والا ملک اب نیوکلیئر پے لوڈز کے ساتھ میزائل لوڈ کر رہا ہے اپنی سب مرینز میں. جی بالکل، میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے عزائم کیا ہیں. لگتا یہ ہے کہ بھارت کو شے مل گئی کہ اسرائیل جس طریقے سے ہر طرح سے اس کو کلین چٹ ہے، بھارت کو بھی کلین چٹ ہے. ابھی جو بشنوئی گینگ کو پکڑا گیا، یورپ کے اندر، امریکہ اور کینیڈا کے اندر 24 گرفتاریاں عمل میں آئیں، اور یہ کہا گیا امریکن محکمہ انصاف کی جانب سے، وزارت انصاف کی جانب سے، کہ اس کے اندر بھارت کی سرکار کے ٹریسز موجود ہیں، کیونکہ یہ جیل سے بندہ آپریٹ کر رہا تھا. اب اگر یہ سارا چیزیں ہو رہی تھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کو کیا کسی نے کر لیا؟ کیا دفاعی معاہدہ امریکہ نے ختم کر ڈالا، یا یورپ نے اپنی ڈیل آف دا سینچری جو اکنامک ڈیل تھی وہ اس کے ساتھ کمزور کر دیا؟ تو کچھ بھی نہیں کیا. یہی باتیں اسرائیل کے لیے بھی ہیں کہ اسرائیل جو مرضی کرتا رہے، چاہے وہ غزہ کے اندر انسانیت کا جنازہ نکال دے، جینوسائیڈ کرے، یا عبداللہ صاحب، ابھی غزہ کی انسانی سچویشن تو حقوق کو سلب کرے. صورتحال دوبارہ ہمیں جھڑپوں کی طرف اور جنگ و جدل کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، اور اس میں بھی سپوائلر ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل ہی ہے. اور جے ڈی وینس نے جو بات کی ہے کہ اس کے اوپر دباؤ بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر تنقید بھی آ رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، زائنسٹ لابی کی جانب سے، سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پر اس ڈیل کو خراب کرنے میں کوششیں کی گئی ہیں، اور ثبوت دیے اس نے. تو عاصم صاحب، مجھے سب سے زیادہ اس ٹائم پہ جو فکر لاحق ہو رہی ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار بول رہے ہیں کہ جی میری اسیسینیشن کا پروگرام ہے، حالانکہ اس سے پہلے ایران کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو پتہ چلے کہ وہ ان کی پینیٹریشن امریکہ تک، مین لینڈ تک موجود ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ جے ڈی وینس کے یہ جو بیانات آئے، اور یہ خاص طور پہ ان کا ایک طویل پوڈ کاسٹ جو دیکھنے میں آیا، اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف بول ڈالا. یاد ہوگا آپ کو جارج بش سینئر، جو کہ سی آئی اے کا ڈائریکٹر بھی رہا، اس کے باوجود اس کو جب دوسری ٹرم کے لیے کہا گیا تو اس کے لیے کس طریقے سے اسرائیل نے اس کے لیے راستے میں روڑے اٹکائے اور اس کو نہیں بننے دیا.